کہ عدل یہ تقوی اور پرہیزگاری کے قریب ہے کہ آپ انصاف کی راہ اختیار کرو۔ یہ عدل سب کے درمیان ضروری ہے، ان کے مرتبے اور شان کے لحاظ سے۔ تو عدل کی ضد جو ہے وہ ظلم ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ بھی انسانوں کو انصاف کرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے۔ اس لیے شریعت نے وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کو ظالم کہا جاتا ہے، اور ظالم وہ شخص ہوتا ہے، اس کا معنی یہ کیا ہے علماء نے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ وہ جو اصل جگہ ہے کسی چیز کی وہاں اس کو نہ رکھا جائے، اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو ظلم کے اندر بھی بے انصافی ہوتی ہے، اور جو مشرک ہے وہ بھی بے انصاف ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جو اللہ کا حق ہے اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ آپ کے حقوق میں سے یہ بہت بڑا حق ہے کہ آپ کے ساتھ بھی عدل کیا جائے، آپ کے ساتھ بھی انصاف کیا جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اللہ اکبر انسانوں کے لیے وہ رہنما بنا کر بھیجا ہے کہ جس کے مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ جب آپ کا فیصلہ اور فرمان آ جائے تو اس کو انسان تسلیم کرے، اور اسی طرح جب تک قوموں کے درمیان عدل اور انصاف کا ترازو قائم رہتا ہے اس وقت تک قومیں آباد رہتی ہیں، بے شک وہ کفر پر کیوں نہ ہو، لیکن اگر ان کے درمیان عدل اور انصاف ہے، ظلم سے بچی ہوئی ہے، تو اللہ رب العالمین ان قوموں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو پھر امن اور سکون اٹھ جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان بن بشیر، بخاری شریف میں یہ روایت آتی ہے، ان کو آپ فرماتے ہیں کہ اعدلوا وسووا بین اولادکم، کہ آپ اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو اور انصاف کرو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے بیٹے تھے، بیٹیاں بھی تھی، ایک بیٹی بھی تھی، انہوں نے ایک بیٹے کو ایک باغ اس کے سپرد کر دیا، اس کو دے دیا، اور باقی بیٹوں کو اور اولاد کو انہوں نے محروم رکھا، اس کو نہ دیا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ گواہ ہو جائیں، آپ شاہد بن جائیں اس پر کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو جو ہے اپنا باغ دے دیا۔ تو آپ نے سوال کیا کہ بشیر نعمان یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ سارے بیٹوں کو دیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ تو آپ نے فرمایا لم اشہد علی الزور، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میں زیادتی پر، ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ نے ساتھ ہی ایک جملہ فرمایا، کیونکہ آپ کا ایک جملہ جو ہے وہ نظام ہے، قانون ہے، تو آپ فرماتے ہیں سووا بین اولادکم، آپ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں، برابری کریں تو اولاد کے کلمے کے اندر
بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں، دونوں شامل ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوصیکم فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ آپ کو وصیت کرتا ہے فی اولادکم، آپ کی اولاد کے بارے میں۔ بیٹے بھی شامل ہیں اس میں، بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ تو للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اگر بیٹے ہیں تو ان کو ڈبل حصہ ملتا ہے، اگر بیٹیاں ہیں ان کو ایک حصہ ملتا ہے۔ یہ وراثت پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمان اپنا جاری کیا، چونکہ وراثت جو ہے یہ نصف علم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مال ورثہ ہو جاتا ہے، وہ اس کی میراث ہے، اور جب وہ فوت ہونے کے بعد مال اس کا تقسیم کیا جائے گا، حکومت تقسیم کرے گی یا کوئی جتا بیٹھ کے تقسیم کرے گا یا کوئی کسی مولوی کے فتوے پر اس کو تقسیم کیا جائے گا، تو جو استشہاد لیا جائے گا اس کی وفات کے بعد تو اس کے مال میں سے اس کی بیوی اگر ہے تو اس کو 1/8 دیا جائے گا، 8واں حصہ دیا جائے گا۔ اگر اس کے بیٹے ہیں تو بیٹوں کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ جو اللہ بیٹی ہے اس کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان بن بشیر کو فرمایا ہے، چونکہ انہوں نے زندگی کے اندر اپنے مال کے کچھ حصے کو تقسیم کیا، جو تقسیم کیا ہے اس میں عدل ضروری ہے، اور اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ میراث بنتی ہے آدمی کے جانے کے بعد، اگر زندگی میں وہ تقسیم کرتا ہے تو اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ تو جب وہ ہدیہ دے آدمی تو اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ برابر دے، اور آپ اپنی زمین تقسیم کرتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا، زیادتی قرار دیا کہ اگر زندگی میں تقسیم کرتے ہو تو بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان اپنا مال برابر تقسیم کریں گے۔ ہاں البتہ ایک بات اور جس کی وجہ سے معاشرے میں گھروں کے گھر مال تقسیم نہیں کر پاتے، اولادوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں اور والدین کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے۔ لیکن اگر اولاد آپ کے ساتھ ایک تو بطور ہمدردی کام کرتی ہے کہ بطور تعاون اور والدین کی ولا حاصل کرنے کے لیے، ان کی ہمدردیاں اور خیرخواہیاں حاصل کرنے کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے، ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے، اگر یہ اولاد اس طرح کام کرتی ہے تو پھر تو سارے بیٹوں کے درمیان اس کو برابر تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن اگر والد کسی بیٹے کا یا بیٹی کا اس طرح حق مقرر کر دیتا ہے، جس طرح کوئی کام کسی کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی تنخواہ مقرر کرتا ہے، اسی طرح اس کے شیئر یا حصہ مقرر کر دیتا ہے شروع میں، تاکہ اس نے اپنی پوری زندگی کمانی ہے، تو اس کا لازمی ہے کہ اس کے لیے انصاف اور عدل یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو اس نے محنت کی ہے وہ اس کو انصاف ملے، انصاف ملے۔ اگر شیئرز اور تنخواہ یا اس کے حصے مقرر کر دیے جاتے ہیں تو پھر اس کے ان حصوں کو اس کی وفات کے وقت اگر وہ مسلسل ان کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اس کو جدا کرنا پڑے گا۔ جو اس نے محنت اور کام کی ہے اس کے محنت آنے کی وجہ سے، اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو جدا کر دیا جائے گا۔ باقی میراث جو ہے وہ ساری اولاد کے درمیان جب مال میراث بن جائے گا تو وہ تقسیم کر دی جائے گی، تقسیم کر دی جائے گی۔ تو یہ اس میراث کے اندر اس کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میں بڑے بڑے خاندانوں کو دیکھتا ہوں اور اولادوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے فتوے 10 سال تک، 12 سال تک جائیدادیں تقسیم نہیں ہوتی۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں حصے بعض دفعہ نہیں مقرر ہوتے، بعض دفعہ جو لوگ کام کرنے والی اس کی اولاد ہے اس کے لیے وہ جو اس کی محنت ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوتی، تو اس پر پھر وہ دباتا رہتا ہے،
چراتا رہتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، کام کرتے وقت ہی اولاد کو انسان بے ایمان بنا دیتا ہے کہ وہ چوری کرتی رہتی ہے، مال سے جب حق نہیں ملتا دوسرے بھائیوں سے بچانے کے لیے وہ مال کو پہلے کسی کے حوالے کر دیتا ہے، تو اگر اس کو پتا ہو کہ میرا حق تو ملے گا اور میں جو محنت کر رہا ہوں وہ صلہ مجھے ملے گا، تو پھر وہ بے انصافی نہیں کرتا۔ اس لیے اس نظام کے خلاف جب ہم کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے اولادیں بھی ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، بے انصافی کا شکار ہوتی ہیں، اور قیامت کے دن بھی اس کا معاوضہ ہوگا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے نعمان بن بشیر کو اس سے آگاہ کیا، اور ہمارے لیے بھی یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، لوگوں عدل یہ قوموں کا اور انسانوں کے لیے عدل یہ مین پوائنٹ ہے جو ان کی زندگیوں کو سکون اور آرام پہنچانے والا ہے۔ اگر عدل نہیں ہوگا، بے انصافی، بڑے بڑے متقی اور بظاہر پرہیزگار وہ بھی لپٹ جاتے ہیں، اور یہ بھی بے انصافی ہے کہ بیٹیوں کے نام اور بہنوں کے مالوں کو اپنے نام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بہن تو بڑی خیال ہے بھائی کی، بڑی ہمدرد ہے، ماشاءاللہ یہ بیٹی بڑی ہمدرد ہے، اس کو تو مال نہ دیا جائے، اس کی تو شادی مرغ سے کر دی جائے، اس کے لیے کوئی اور انتظام کر دیا جائے، اس کو مال نہ مل جائے، اس کو مال نہ مل جائے، اور وہ بے انصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ لیکن کبھی بھائی نے نہیں یہ سوچا کہ میں بہن کا مال لے کے تو اپنے ورثے میں شامل کرتا ہوں، کبھی بھائی نے بھی سوچا کہ میں بہن کے نام پہ مال کر دوں، یہ میری کمزور مجھ سے صنف نازک ہے اس کو دے دوں، یہ کیوں نہیں کرتا؟ یہ اس کو بہن ہی نظر آتی ہے اور بیٹی نظر آتی ہے ہمدردی کے لیے؟ نہیں، شریعت جو ہے وہ ہمیں انصاف کا سبق دیتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ بہن آج کے دور میں کسی کو دے بھی نہ، بیٹی دے وہ بھی نہ قبول کرو، اس لیے وہ اس وجہ سے اللہ اکبر کہ معاشرے کے اندر جو ایک روٹین ظلم اور زیادتی کی چل رہی ہے، یہ اس کو تائید ہو جائے گی، اس کو تائید مل جائے گی اس سے، اور معاشرہ اور پختہ ہو جائے گا کہ دیکھو بھائی اس کی بہن نے اس کو مال دیا ہے، تو دوسروں کو بھی اس سے ترغیب ملتی ہے، تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بہنیں بڑی ہو جاتی ہیں نا، پھر ان کو سمجھ آتی ہے، پھر جب اولادیں کھینچتی ہیں ان کو تو کہتی ماں، وہ کہتے ہیں کدھر ہے وہ ہمارا مال ہے، کدھر تو محبتوں میں دے کے آ گئی ہے، وہ مال کدھر ہے وہ؟ پھر وہاں جو ہے والدین کی کچائی ہوتی، پھر کہتے والدین کے ساتھ ظلم ہو گئے، والدین کے ساتھ ظلم ہو گئے، اور بابے کو اٹھا کے جب بیٹی کی بات پھینکتے ہیں تو وہ اسی لیے کرتے ہیں۔ اور والدہ کے ساتھ بات میں نے دیکھا کہ کتنے فتوے میرے پاس آئے جو سلوک کرتے ہیں اس میں بے وجوہات ہوتی ہیں کہ یہاں کیا لینے آئی ہو، ہمیں کسی کے لیے، وہ جو الفاظ بھی استعمال کرتا ہے چونکہ مال ایک ایسی چیز ہے یہ بڑے بڑوں کو ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ ہاں جی، میں نے یہ بھی سنا یہاں تک بھی کہ ہمیں چلا گیا تم نے، جب مال ہی تمہیں ادھر جا کے دینا ہے۔ اور آپ دیکھیں میں کئی دفعہ یہ مثالیں دیتا ہوں کہ بچہ ہوتا ہے 5 سال کا، 6 سال کا، اس کو 10 روپے دے دینا، چھوٹا سا بچہ بھی ہو، اس سے بھی چھوٹا ہو، 10 روپے دے دینا اس کو، اس کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں، تو اب اس کے پاس اس کو جمع کرنے کی جگہ تو ہوتی نہیں، وہ بھاگتا ہے پاپا کی طرف، پاپا میرا ہمدرد ہے، خیر کا ہے، والدہ کی طرف بھاگتا ہے، تو وہ ان کو دیتا ہے، کہتا ہے پکڑو، جب وقت آئے گا پھر لے لوں گا، وقت آئے گا۔ وہ ایک چکر لگاتا ہے ایسے، چکر لگا کے پھر آتا وہ پاپا میرے 10 روپے دو، پاپا میرے 10 روپے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں اس کی خواہش اور محبت بھی رکھی ہے، تو اس لیے اللہ نے اس نظام کو پہلے اپنے ہاتھ میں لیا، اپنی طرف سے تقسیم کر کے بھیجا۔ اس لیے انگریز کو بھی ملک کے اندر عدل قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کی ٹھوکروں سے بچنے کے لیے اور بے انصافی سے بچنے کے لیے اسلام ہی کا نظام مسلمانوں کے لیے نافذ کیا،
اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جتھے بنا بنا کے مال تقسیم کرتے ہیں، یہ تو اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کے دے دو، یہ اس کے دے دو، بعد میں چھتر پڑتے رہتے ہیں بڑے بڑے گھرانوں کے ساتھ۔ تو یہاں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آگاہ کرتے ہیں، اعدلوا اقرب للتقوی، کہ عدل ہی اصل تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اللہ کے ہاں یہ انصاف ہے، انصاف کی بات ہے، وہ عدل کی۔ عدل کرو وہ آپ کے لیے علیحدہ بات ہے۔ باقی اس کے مقابلے میں آگے احسان آتا ہے۔ احسان آتا ہے کہ احسان ٹھیک ہے کہ بندے کی ضرورت بھی ہے، لیکن وہ اپنی ضرورت کو دوسرے کے لیے بھی دیتا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ بہرحال اس میں ہمیں یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وراثتوں کو تقسیم کرتے وقت اور ہدیہ دیتے وقت بھی ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔